آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں، درود پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 10 رمضان المبارک کی یہ رات ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بڑی اہم نسبت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے، اور امہات المؤمنین یہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ممتاز کیا ہے۔ یا نساء النبی کہہ کے جن کو مخاطب فرمایا ہے، اور لستن کاحد من النساء کہہ کے کہ آپ عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں، ان کی عظمت اور شرافت اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن کو پوری امت کی مائیں قرار دیا گیا، وہ مبارک ہستیاں امہات المؤمنین ہیں، اور انہی کے اندر ایک چمکتا دمکتا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی نگران شورا سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اور 10 رمضان مبارک وہ مبارک دن ہے کہ جس میں مدنی چینل کی ابتدا ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ الیکٹرانک ٹیوٹر، برقی مبلغ، مدنی چینل، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھا رہا ہے مدنی چینل۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت بتا رہا ہے مدنی چینل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کے گیت سنا رہا ہے مدنی چینل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کی عظمت کو، شان کو، شرافت کو بیان کر رہا ہے مدنی چینل۔ اخلاق رسول سکھا رہا ہے مدنی چینل۔ تعلیمات رسول بتا رہا ہے مدنی چینل۔ حسن اسلام کی بہترین تصویر پیش کر رہا ہے مدنی چینل، وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ مدنی چینل کی ابتدا ہوئی، اور آج یوں بولیے کہ 17 سال ہو گئے مدنی چینل کو۔ تو 17ویں اینیورسری ہے مدنی چینل کی، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم نگران شورا سے کچھ بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے ان کو خیال آیا کہ یہ ہمیں انداز اپنانا چاہیے، مدنی چینل بنانا چاہیے، اور پھر اس کا نام کس طرح ڈیسائیڈ ہوا۔ دیگر سوالات بھی ہیں انشاءاللہ نگران شورا سے کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے کیا عاشقان رسول، کیا علماء، کیا مشائخ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی اپریسیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت میں سے حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، جو تعلیمات اسلام سیکھنے کو مل رہی ہیں، جو سیوک سینس سیکھنے کو مل رہی ہے، جو سوشل یوں بولیے کہ جو انسان کی سوشل ویلیوز اور مورل ویلیوز ہونی چاہیے، یہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس پر انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ کریم عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں چاہوں گا سب آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی القابات، ان القابات کی وجوہات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہماری ماں ہیں کہ جن کی طرف اللہ پاک اور جبریل امین کا سلام آتا ہے۔ یہ وہ عظیم ماں ہیں سبحان کہ جبریل امین حاضر ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ جو خاتون آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانا ہے، انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میں کیا بولوں، اگر دیکھا جائے تو قربان جنہیں اللہ پاک سلام بھیجے، جبریل امین اپنا سلام دیں، اور انہیں ایک ایسے گھر کی خوشخبری
دی گئی ہاں ہاں جس پہ شور نہیں ہوگا، سبحان اللہ، موتیوں سے بنا ہوا، واہ واہ، موتیوں سے بنا ہوا، اس پہ شور نہیں ہوگا۔ کیا بات، شور نہیں ہوگا پر میں اس کی وضاحت کر دوں جو محدثین کرام نے بھی کی ہے کہ آخر یہ جو لفظ حدیث پاک میں آیا کہ اس پہ شور نہیں ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ موتیوں کا گھر ہے یا زبرجد کا گھر ہے، اینٹوں سونے کی اینٹیں ہوتی ہیں جنتی محل کی، سبحان اللہ، بہت سارے فضائل ہوئے، لیکن یہاں ایک انوکھی فضیلت ہے، شور نہیں ہوگا، گھر میں شور نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہمارے بزرگوں نے جو لکھی ہے وہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑی قابل توجہ ہے کہ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہماری سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو گھر گھرستی بنائی تھی نا، وہ بڑی پرسکون تھی، اے قربان، اس میں کسی قسم کا شور نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی راحت کا وہ مقام تھا، بڑا سکون کا وہ مقام تھا، اور اس گھر میں بڑی تسلی تھی، اس گھر میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے ام المومنین کو جو جس جنت میں گھر کی بشارت دی نا، وہ بھی وہ گھر ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا۔ اپنے گھر کا ہم جائزہ لے لیں، اسپیشلی میں ان اسلامی بہنوں سے اس وقت بات کر رہا ہوں کہ جو گھر میں شور مچاتی ہیں، چیختی چلاتی ہے، اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت و تکلیف پہنچاتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے صدقے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ام المومنین کے کہ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا انداز تبدیل کر لیں، یعنی اب غور کر لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے، آپ کے بچے بھی شاید آپ کو کہتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے کہ امی کرتی تو ہو آپ میں بولوں شور ڈرتا ہوگا، بیسیکلی شور ڈرتا نہیں ہے، شور کو گھر بچانا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹے پھوٹے، مگر اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا نیچر، اپنا ایٹیٹیوڈ ذرا پلیز چیک کریں، کیا پتا کہ شوہر کو راحت دینے میں، گھر کا امن باقی رکھنے میں، اور ایک پرسکون گھر گھرستی کو بنانے میں آپ اپنا کردار میری اسلامی بہن ادا کرے، اور اس کردار کی وجہ سے جو گھر میں ایک راحت بھرا، سکون بھرا اور نیکیوں بھرا جو ماحول بنانے میں آپ کامیاب ہو گئی ہوں، تو اللہ کریم آپ سے ایسا راضی ہو جائے کہ ام المومنین کا پڑوس آپ کو عطا کر دے۔ واہ واہ، مرحبا۔ صرف میں اپنی ان اسلامی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، ان کی تو آوازیں باقاعدہ پڑوسی سنتے ہیں، یعنی اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں تو شاید مدنی چینل چل تو رہا ہوتا ہے دنیا بھر میں، کہاں کہاں چل رہا ہوتا ہے، تو بعض ایسی خواتین ہیں کہ جن کا جو بلڈنگ میں رہتی ہے نا، تو 6 فلور سے آواز لگائیں گے تو 1st فلور تک اس کی آواز آئے گی، اور مطلب کہ آج بھائی گھر میں خیر نہیں ہے، یعنی بالکل پڑوسی کا کمنٹ پاس ہو جائے آج گھر میں خیر نہیں ہے، تو آدمی بھی گھر میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ یار جاؤں گا، دروازہ کھلتے ہی مطلب کہ بمباٹ شروع ہو جائے گی اور پچھاڑ شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، اس کا بھی دل نہیں کرتا یار کیا گھر جاؤں، آپ بولتے ہو گھر میں دل ہی نہیں لگتا، تو اس گھر میں کہاں سے بیچارے کا دل لگے گا۔ سلام ہے میری ان اسلامی بہنوں کو جو خود بھی ایک تعداد میں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کو پرسکون بنایا ہوا ہے، صابرہ ہیں اور ایک پر امن زندگی گزارنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، برداشت کرتی ہیں، اگر کوئی بات کرنی بھی ہو، کچھ کہنا بھی ہو، کوئی شکوہ یا شکایت بھی کرنی ہوتی ہے نا، گھر میں تو ہوتی ہے، شکوہ شکایت بھی کرنی ہو تو اس انداز سے کرتی ہیں کہ اخلاق اور کردار ان کا سلامت رہتا ہے۔ یعنی میں ام المومنین کی سیرت پڑھ رہا تھا سلمان بھائی، کمال ہے یار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بعد جب گھر تشریف لاتے نا، عبادت سے غار سے واپس آتے، غار ہرا سے جب تشریف لاتے واپس، کمال ہے یار، میری امی جان ام المومنین پہ میری جان قربان، اپنی شہزادیوں کے ساتھ سرکار کا استقبال کیا کرتی تھی۔ میں بس تصور کرتا ہوں کہ جب ایک عبادت کر کے وہ پہاڑ کی بلندی سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، وہ پہاڑ تو ویسے بلند و بالا ہو گئے جس پہ آقا کے قدم لگ گئے واہ واہ واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اچھا پھر کھانا لے کر جانا، غار کے کنارے بیٹھ جانا، شہزادی کے ساتھ جانا، کھانا پیش کرنا، اور اتنی عبادت پہ معاون و مددگار ہونا۔ پھر ایک اور بات آپ غور کیجئے کہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی سخاوت عطا کی تھی، اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں تو آپ اپنی مثال آپ تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی مطلب کہ آپ کا انداز تھا کہ آپ کا جو مال، کیونکہ آپ مالدار تھیں، جب آپ کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت آپ مالدار تھی، اور آپ کا نام تھا، آپ بڑی پاک باز خاتون اس وقت کے ماحول میں مشہور تھی۔ ارے وہ ماحول جو تھا نا وہ بڑا اس کی کیلکولیشن ہے کہ ایسے ماحول میں جس خاتون کا پاک باز طاہرہ ہونا مشہور ہو، اس خاتون نے اپنا امیج کیسا بنایا ہوگا، قربان۔ ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے میں شادی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے پیغام بھجوایا آپ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، تقوی، اور جو آپ کی جو خوبیاں آپ تک پہنچی، تو آپ نے اپنا نکاح کا پیغام جب بھجوایا، جب نکاح ہو گیا تو گویا کہ آپ خود کیا آئیں، اپنا سارا مال و اسباب ہی سرکار پر قربان کر دیا۔ یعنی کہ یہاں تو عورتیں نہ یہ میرا ہے آپ کا تھوڑی ہے، ارے ایک ہی بات ہے نا، مطلب ایک ہی بات سے مراد ہے کہ جب حالات عجیب و غریب ہو نا تو پھر میرا تیرا نہیں ہوا کرتا، مل جل کے گھر کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو شوہر بعض اوقات نہیں کرتا میرا تیرا، شوہر بعض اوقات میرا تیرا نہیں کرتا، وہ تو کرتا ہے گھر کے لیے، اور جب مسئلہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے، گھر میں کچھ حالات ایسے ہو جائے تو پھر جو عورتیں ون سائڈ ہو جاتی ہیں، نہیں یہ میرا ہے، یہ میں آپ کو نہیں دوں گی، تو ٹھیک ہے وہ آپ مالک ہیں جن کے آپ مالک ہیں، لیکن گھر گھرستی کے تعلق سے بندے کا دل گردہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ گھر گھرستی سنبھلے اور گھر کا ماحول سنبھلے اور مٹھی بند رہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مل جل کر اگر ایسا بن سکتا ہو تو یہ میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ بعض خواتین بڑا اس میں نگیٹو رول پلے کرتی ہیں، مگر ام المومنین نے تو اپنا سارا مال دولت اسباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اخلاقیات، کردار، سپورٹ، تعاون، ہر چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود۔ اعلان نبوت کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے اور جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گھر ایک ایسی جگہ تھی جہاں آ کر آپ کو ایک بہترین سپورٹ ملا کرتا تھا۔ اگر میری وہ اسلامی بہنیں جس وقت مدنی چینل سوشل میڈیا پر سن رہی ہیں، ایک مرتبہ میں نے جو اس وقت بیان کیا ہے، میں نے ابھی آپ کی عبادت کا بیان نہیں کیا، آپ کے تقوی کا بیان نہیں کیا، آپ کی پرہیزگاری کا بیان نہیں کیا، آپ کے دیگر جو نیک اعمال زندگی کے تھے اس کا بیان نہیں کیا، ابھی ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، ام المومنین اور آپ کی گھر گرستی اور آپ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، شوہر کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا۔ میں یہاں صرف ایک ہی ٹاپک لے کر آپ سے ڈسکس، وہ میرا فیملی پروگرام ہوتا ہے، پوری فیملی پورا خاندان و گھر دیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے۔ اچھا اب اسلامی بھائیوں کو ایسا ہوتا ہوگا کہ دیکھو یار یہ صحیح کہہ رہا ہے یار، اپنے مطلب کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو، چلو یار ایک تو ہے جو ان کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے سمجھانا چاہیے اور ان کو سمجھ بھی جانا چاہیے، اور آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار چلو یار سمجھا دیا یار اب تو مان جا، مگر تھوڑا سا میں اپنے اسلامی بھائیوں سے درخواست کروں گا، وہ ان کا تو کردار تھا، مگر جن کے ساتھ کردار تھا نا ان کا تو وہ کردار تھا جن کو دیکھ کر لوگوں کے کردار سنور جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام مرتبہ، تو شوہر نیکی، تقوی، پرہیزگاری، سنجیدگی، حسن اخلاق، گھر میں کوآپریٹیو، گھر میں ایک سپورٹیو رول کے طور پر اس کو بھی چلنا چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں کہ میں جلاد اور میں خطرناک اور تم مطلب کہ میرے ساتھ بس حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ عورت کو پھر بھی یہی کرنا چاہیے کیونکہ اس کو جنت چاہیے، اگر شوہر ظلم بھی کرے نا تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے اپنے لیے جنت کھڑی کرے۔ میں اسلامی بہن سے یہی کہوں گا کہ میں گھر توڑنے کی فیور کا آدمی ہو ہی نہیں کہ کسی کو گھر ٹوٹے، اگر بیوی کی طرف سے کوئی پرابلم ہے تو شوہر گھر بچائے، شوہر کی طرف سے پرابلم ہے تو بیوی گھر بچائے، اور دونوں کا پرابلم ہے تو گھر کے بڑے مل کر کوئی گھر بچائیں، یہ گھر بچائیں
اور ورنہ پھر دونوں ہی گھر بچانے میں اگر مصروف ہیں, دونوں کی سوچ بنی ہوئی گھر بچنا چاہیے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے, پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا. تو یہاں ڈر خوف نہیں ہوتا, یہاں بس گھر چلانا ہوتا ہے, نبھانا ہوتا ہے, اور گھر گھرستی چلنی ہوتی ہے, اور بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہوتی ہے کہ بچے ماں باپ پر فخر کریں. یعنی یقین مانیں ایسے والدین پر اولاد فخر کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی محبت, ایک دوسرے کا پیار, ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی حق کی بجاوری جو اللہ پاک نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالی ہے, یا اللہ ہمیں بھی اس کا صدقہ عطا فرما. ایسے مثالی ماں باپ بن کر بندہ جیے کہ اولاد دیکھ کر رش کرے, اور اولاد مطلب کہ یہ کہے کہ یار کاش کہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب ہو جائیں جیسے اللہ پاک نے ہمارے ماں باپ کو عطا کیے ہیں. مزے کو مزہ آ جائے. آپ سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں, تو جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے نا, وہ سوچتے ہوں گے کہ یار ایسا بھی کہاں ہوتا ہوگا یار, یہ جیسا بولتا ہے یہ زمین پہ بولتا ہے, یہ کون سی دنیا میں خواب باپ میں بولتا. خواب میں نہیں بولتا, مدنی چینل میں لائیو بولتا ہوں. اور یہ مدنی چینل کی خوبی ہے کہ آپ کو مدنی چینل آپ کے گھر کے اندر امن پیدا کرواتا ہے. یہ جو ہے نا 17ویں سالگرہ, یہ مدنی چینل جو ہے نا آپ کے گھر میں امن پیدا کرواتا ہے. مدنی چینل آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچاتا ہے. مدنی چینل آپ کی گھر گھرستی کو اچھا بناتا ہے. مدنی چینل آپ جو فیملی ممبر ہے نا, یہ اس وقت کے پروگرام کے اوپر میرے پاس جو فیڈ بیک آتا ہے, میں عموماً اس کا اظہار کرتا نہیں ہوں, جو فیڈ بیک آتا ہے نا وہ اسی طرح کا آ رہا ہوتا ہے مجھے, کہ خاص طور پر ماہ رمضان کا یہ جو پروگرام ہے کہ یار مطلب کہ ہم نہیں کر سکتے بات. یعنی کہ ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد سے بات نہیں کر سکتے, بیوی کہتی ہے ہم نے شوہر سے بات نہیں کر سکتے, شوہر کہتا ہے بیوی کو سمجھائے کون یار, اور مطلب کہ اولاد کہتی ہے یار ماں باپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. یعنی یہ کسی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اسی طرح خاندان رشتہ دار, تو ان کا ہی ہوتا ہے کہ یار چلو تم بیٹھ کر بات کرتے ہو نا, تو یار ایسا لگتا ہے کہ تم ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہو, تم یار ہماری جگہ تھوڑا بول دیتے ہو, تو تھوڑا ہمارا بھی معاملہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ یار چلو کوئی بول کے ان کو سمجھا تو رہا ہے, اور یار ان کو بولے کون یار. تو یہ مدنی چینل یہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے, مدنی مذاکرے میں بھی یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے سنت. تو یہ ایک مطلب کہ فیملی کو, گھر کو, اور یقین مانے اس کی بہت اہمیت ہے. گھر ایک مطلب بنیادی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون کے 2 پل گزارتا ہے, سکون کا سانس لیتا ہے. تھکا ہارا بندہ جائے گا کہاں, سفر کر کے بندہ جائے گا کہاں, گھر ہی تو آتا ہے یار. اور وہی گھر اس کے لیے بھاری پڑ جائے, شوہر کا آنا بیوی پر بھاری پڑتا ہو, بیوی کا آنا شوہر پر بھاری پڑتا ہو, یعنی شوہر کا گھر جانا بھاری پڑ جاتا ہو, اور اولاد گھر پر آئے تو ماں باپ بولے گا اب گئے, اب دیکھو اب یہ کیسی بدتمیزی کرتا ہے, یا اولاد بولے یار اب جب بھی جاؤ ماں باپ سے باتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ پھر تو سکون کہاں سے ملے گا یار گھر گھرستی کو. یہ جو بھی شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, سسرالی ہیں, غیر سسرالی ہیں, جو بھی مطلب ہوتے ہیں کہ بعد میں بعدوں کا رشتے قائم ہو جاتے ہیں, سب کو چاہیے کہ اپنا پر امن رول پلے کریں اور صبر و سکون کے ساتھ گھر گھرستی کو چلائیں. اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی روایت کا ایک حصہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ انہیں اس گھر کی بشارت دی گئی تھی جس میں شور نہیں ہوگا. ابھی میں اسی پر بات کر رہا ہوں, ابھی میں اس کی مزید میں ان کے فضائل پر گفتگو نہیں کر رہا ایک پر, اور اس پر الحمدللہ میں 1 گھنٹہ اور بول لوں, اللہ پاک چاہے تو 1 گھنٹہ اور بول لوں کہ ایسا پرسکون گھر جو ام المومنین نے اپنا بنایا اور ایسا گھر کا ماحول کریٹ کیا. آپ کی اپروچ, آپ کی سمجھداری, آپ کی ذہانت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, آپ کی اپروچ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور آپ جس انداز سے ڈیل اور ٹیکل اور ہینڈل کرتی تھیں, جب پہلی وہی نازل ہوئی آقا کی جو کیفیت تھی اس کو جس انداز سے آپ نے ہینڈل کیا, اور ورقہ بن نوفل کے پاس جو آپ لے کر گئیں اور وہاں سے جو سارا معاملہ یہ سب آپ نے ہینڈل کیا پورا. یہ مطلب آپ سوچئے کہ وہ کیا کیفیت تھی, کیا حالات تھے, کیا صورت تھی, اور آپ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا, تسلی کے بول بولنا, اور آپ کی خوبیاں آپ کے سامنے ظاہر کرنا کہ آپ کی یہ خوبیاں ہیں, آپ کو اللہ کیسے ظاہر کرے گا, اور پھر اس کے لیے مزید ایک پریکٹیکل اپروچ آؤٹ اسٹینڈنگ. یعنی میں اگر یہ پورا واقعہ بیان کروں تو ڈیفینیٹلی ہمارا ٹائم نکل جائے گا. میں صرف اس پورے واقعے کا آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو اسلامی بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں عبادت اور نیکی و تقوی اور حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ رہے,
इंशाअल्लाह ताला सामने वाले का दिल नरम हो जाए। आप नरम है तो दिल नरम होगा ना, अब आप नरम नहीं हो दिल कहाँ से नरम होगा? ऐसा ही आप सख्ती करके दिल नरम नहीं, एक तो वैसे दिल में अगर खुदा ना करता सख्ती है और आपके अंदर भी सख्ती है जी, तो फिर सख्ती से तो कुछ भी नहीं होगा। पत्थर से पत्थर जब भी टकराएगा चिंगारी निकलेगी। ऐसा ही है। तो आपकी नरमी दिलों को नरम करेगी। सुभान अल्लाह। आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए, गलती हो गई, खतरनाक और दहशतनाक। नहीं गलती हो गई, माफ नहीं, कर दो। सही गलत सही सही इस्तेमाल किए, माफ कर दो। खौफनाक और दहशतनाक। इसके साथ साथ मेरे जहन में फौरन दो अल्फाज आए, खतरनाक और वहशतनाक। तो यूं जो है ना बंदे को बहरहाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें उसने अखलाक का पैकर बनाया और हमारे अखलाक में, हमारी तबीयत में, हमारे मिजाज में, हमारे अल्फाज में एक अदब, आदाब, नरमी, मोहब्बत और खुलूस वाला जो है ना वो अंदाज। नहीं, वो जैसा भी शौर आया घर पर जी। और देखे कि कोई तैयारी नहीं है तो खाली लड़ना शुरू कर दे, कुछ करते ही नहीं हो। ऐसे ऐसा एक बात बताए माजरत, मैं अब बोलने लगा हूँ तो अब सुन ही लेते हैं माशाल्लाह। अल्लाह नहीं सुनता, लाइव में दुनिया सुन रही है। ठीक है जी माशाल्लाह। आप घर जाएं, सब जैसे मिसाल इफ्तार का टाइम है, आप जो है ना वो घर जा रहे हैं, इफ्तार के टाइम कहाँ घर जाता हूँ? चलो एक फर्दी तौर पे आप उसको चलो फर्जी भेज दो। आप घर भी जाएं और कुछ भी आगे यूं बोलेंगे कोई तैयारी जो है वो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर ये इसका जवाब मेरे घर वाले यानी फैमिली मेंबर देते तो अच्छा होता। इनको क्या बाद वक्त वो देख ही रहे होते हैं, इनको पता है कि कुछ भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बात। तो आप मतलब फिर आप पानी पिए कि खजूर खा के रोज़े इफ्तार कर लेते? अल्हम्दुलिल्लाह घर में बहुत कुछ होता है। सुभान अल्लाह। ये तो देखें, वो तो मुझे कुछ अंदाजा है, अल्लाह आपको बरकत दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा अगर हो जाए किसी हो जाए तो समझ जाए कि अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी। अदरवाइज ऐसा घर का माहौल उमूमन किसी का होता नहीं, कहीं भी नहीं। औरत घर का कुछ ना कुछ निजाम इंतजाम करके रखती है, मगर इसके भी सर में दर्द हो सकता है, इसको भी तकलीफ हो सकती है, इसकी भी परेशानी हो सकती है, इसको भी कोई ऐसा काम आ सकता है, सुस्ती वाकई हो सकती है, 10 किस्म की चीज़ें वाकई हो सकती हैं। मतलब मैं तो यही आपको अर्ज करूंगा कि रोजाना इफ्तार करके अपने घर वालों को शुक्रिया अदा कर लिया करो। जज़ाकिल्लाह खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो एक बात और पूछूं, अल्लाह आपको मना करूंगा तो कौन मान जाओगे? अल्लाह आपको बरकत दे। आप कभी खाना खाने बैठे हुए और मतलब आपके किसी नवासे ने या आपके पोते ने, माशाल्लाह पोते पोतियां भी हैं आपके, नवासे नवासियां भी हैं, तो आपके जो है वो सालन में पानी डाल दिया हो या कुछ इस तरह चावल में पानी डाल दिया हो या गिर गया हो, कभी ऐसा हुआ? वैसे अगर ऐसा कोई मामला हो जाए या इससे हटकर या इससे मिलता जुलता, इससे 2 कदम आगे मामला हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सरकार की असल में हदीसें पढ़ी है इस हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है ना मैं उनको डांटूं ना किसी को डांटने दूं। सुभान अल्लाह, हो जाएगा, टेंशन ना लो। बच्चा है, अगर ये बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? बड़ा करेगा तो यार ये करता ही बच्चा इस तरह, तो इसमें क्या हर्ज है? तो ये समझाने बुझाने से काम हो जाता है। घर में वैसे ही शोर शराबा नहीं होना चाहिए, घर का माहौल पुरसुकून रखे, समझाने और इस्लाह का माहौल भी अच्छे अंदाज से रखा जा सकता है। कभी कभार ऐसा हो जाए ना, जज्बाती बंदा हो जाता है, कोई सी गलती छोटे बड़ों से हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आपको बदतक़ज़ बशरियत को ऐसा रवैया आप अगर खुदा ना खास्ता इख्तियार कर लें तो फौरन एक्सक्यूज कर लें, माजरत कर लें बच्चों से, घर के किसी फर्द से, यार चलो हो गया था, सॉरी यार। ऐसे मैं जो आपकी बात से इब्तिदान जो एक चीज समझा हूँ, उसको अगर हम उसका निचोड़ निकाले तो शाउटिंग जो है ये नहीं होनी चाहिए, ना मर्द की तरफ से होनी चाहिए ना औरत की तरफ से होनी चाहिए। सिर्फ शाउटिंग ही नहीं होनी चाहिए, चीखो पुकार भी नहीं होनी चाहिए, और बद अखलाकी, बदतमीजी, मुंह बिगाड़ के रखना और तंज, ताना, तनकीद, ये वो चीज़ें जो घर के माहौल को इंतहाई बर्बाद करती हैं, इंतहाई बर्बाद करती हैं। मतलब मिठास का बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। एक कतरा भी अगर इस तरह के मिजाज का पड़ जाए ना तो बड़ा मज़ा किरकिरा हो जाता है यार, मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो बस सबको अपने इसे सबको समझना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं सलमान भाई, औरतें भी ऐसी होती हैं और मर्द भी ऐसे होते हैं, इनको अपने मिजाज में तब्दीली लाना नागुज़ीर है। वो ये देखें कि इनका घर इन्हीं की वजह से टूट सकता है। ऐसे में सब्र करें, सुकून से काम लें, बर्दाश्त से काम लें और आपस में गुफ्तगू करें, आपस में बातचीत करें। मरहबा।
کال دیتے ہیں۔ طہارت طاری عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے آج کی اسلامی بہن ہماری لیڈیز بہنیں کیا رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، اور دعوت اسلامی بالخصوص لیڈیز کے لیے کیا کیا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں کیا کر سکتی ہیں وہ تو میں بیان کر چکا، شاید کال پہلے آئی ہوگی۔ دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کے لیے مدارس المدینہ ہیں، ان کے بچیوں گلی گلی بچیوں کے مدرسۃ المدینہ ہیں۔ یہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے تحت آلموسٹ 54,000 کے آس پاس جو امپلائیز ہیں، ان میں ایک بڑی پرسنٹیج اسلامی بہنوں کی بھی ہے۔ اچھا، یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں اور مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتی ہیں۔ اس طرح دعوت اسلامی کے دیگر شعبوں میں اسلامی بہنیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جس میں ان کے روزگار کا بھی صورت بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ وومن امپلائمنٹ کا بہت بڑا پارٹ جو ہے نا وہ دعوت اسلامی پلے کر رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ پھر ان کی اصلاح کے طور پر، ان کے مطلب کریکٹر بلڈنگ کے طور پر، امیر رسول فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں کہ اسلامی بہنیں زیادہ ہیں، اور دعوت اسلامی کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان میں ایک مین ایکسپرٹیز یہ ہے کہ دعوت اسلامی کریکٹر بلڈنگ پر کام کرتی ہے، کردار سازی پہ کام کرتی ہے۔ تو جہاں اسلامی بھائیوں کی کردار سازی پہ کام ہوتا ہے، وہیں اسلامی بہنوں کی بھی کردار سازی پہ کام ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ بھی ہمارے کئی ایسے شعبے اور ادارے ہیں، اب آن لائن لے لیں، فیضان آن لائن اکیڈمی لے لیں، اس میں بھی اسلامی بہنیں ہیں، اور اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں، جو خواتین کے جو بالغ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دینے کا جو سارا نظام و انتظام دعوت اسلامی کے تحت بنا ہوا ہے وہ ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ اسلامی بہنوں کا، پھر اس تمام اسلامی بہنوں کے نظام کو چلانے کے لیے، اسلامی بہنوں کے نظام کو چلانے کے لیے شورا کے تحت ایک مجلس بنی ہے، عالمی مجلس مشاورت۔ یہ تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے نظام کو یہ دیکھا کرتی ہے۔ پھر اسلامی بہنوں کے افتاء کا کورس ہے، یعنی کہ اسلامی بہنیں مفتیہ بنانے کا کورس ہے، ان کا تخصص ہے، وہ ایک الگ ہے۔ رب نے چاہا تو عین قریب آپ کو خوشخبری ملے گی کہ اسلامی بہنیں مفتیہ بن چکی ہیں، تاکہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں سے شرعی مسائل پوچھنے میں زیادہ ان کے لیے کمفرٹیبل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ مرحبا۔ ان کا درس قرآن کا سلسلہ ہے کہ یہ درس قرآن دیتی ہیں ہماری اسلامی بہنیں۔ یہ سارا الحمدللہ نظام دعوت اسلامی کے تحت چل رہا ہوتا ہے اسلامی بہنوں کو، اور بھی بہت کچھ ہے اللہ کی رحمت سے۔ جی کون؟ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ پہلے ہمارے گھر میں اسلامک ماحول نہیں تھا، دیگر چینلز چلتے تھے، اور ہمارے گاؤں کے ایک مدنی اسلامی بھائی میرے استاد مولانا ذیشان مدنی صاحب، انہوں نے مجھے درس نظامی میں داخلہ دلوایا، ہمیں مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائی، اور اللہ کے کرم سے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے۔ میری والدہ خود کہتی ہیں کہ عمران اتاری صاحب کا بیان جو ہے نا لگ گیا ہے، آپ آ کے سن لو، کھلے صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام لگ گیا ہے، آپ سن لو۔ تو ایسا چینل میں کہتا ہوں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جو بیک وقت ایک دن میں بندے کو اتنا نالج فراہم کرتا ہے نا، کہ میں کہتا ہوں اور کوئی چینل فراہم کر سکتا ہی نہیں، کہ جو عشق رسول کے جام کبھی بھر بھر کر لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، کبھی نعت رسول مقبول وہاں جو ہے نا سنائی جا رہی ہے، کبھی جو ہے نا صحابہ کے واقعات، کبھی عشق رسول کے واقعات، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کبھی تابعین کی سیرت، کبھی اولیاء کی سیرت۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے زندگی جو ہے نا خوشگوار ہے اور زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، صرف مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے۔ اللہ پاک مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اس کو تا قیامت جو ہے نا جاری و ساری رکھے، اور اس کے دیکھ ماشاءاللہ بہت زبردست، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور مدنی چینل کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ میں تمام عاشقان رسول کو مدنی چینل کے 17 سال 17 ایئرز پورے ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً یہ مدنی چینل جو چل رہا ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے پیارے حبیب کے کرم سے چل رہا ہے، اس پر غوث پاک کا فیضان ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، امیل سنت کی توجہ خاص ہے، ماشاءاللہ اولیاء کرام کا یہاں پر ٹھیک ٹھاک فیضان جاری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک 17 ایئرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت زبردست اسلامی بھائیوں کا تعاون اس میں جاری ہے، جو آؤٹ سائڈ دا دعوت اسلامی، یعنی پراپرلی دعوت اسلامی کے اندر نہیں ہے، مگر ان کی ایکسپرٹیز، ان کی مشاورت دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ساتھ قدم بقدم کہہ سکتے ہیں کہ رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اسلامی بھائی وابستہ ہوتے گئے، ایز اے اسٹاف بھی وابستہ ہوتے گئے، تو جو ابھی ہیں ان کا بھی ایک تعداد کا کردار
بڑا ہی مطلب کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اور جو نہیں ہے ہمارے ساتھ انہوں نے بھی اپنے حصے کا اچھا خاصا کام کیا، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اگر جانے کے انہوں نے کوئی تکلیف والا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہو، بلکہ ان کی ایک مورلی اور ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ اپنے اس مدنی چینل کے ساتھ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کا کوئی پرسنل بینیفیشل نہیں، مطلب کہ اس کا پرسنل کوئی بینیفٹ کسی کو نہیں ہو رہا، یہ مطلب کہ یہ مطلب کیونکہ کمانے کا چینل نہیں ہے نا کہ بھائی اس کی اتنی سال کی آمدنی ہوئی اور یہ آمدنی فلاں کے پاکٹ میں جا رہی ہے، فلاں کے اس میں جا رہی ہے، تو ایسا کچھ ہے نہیں، اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے۔ تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ظاہر ہے ناظرین نے دیکھا، پھر ناظرین نے اس کی ہمارے ایسے ہزاروں لاکھوں ناظرین ہوں گے جنہوں نے اپنے طور پر مدنی چینل آن کروائے ہوں گے، اپنے آس پڑوس سے مدنی چینل آن کروائے ہوں گے۔ ایسا تھوڑی کہ مطلب اچھا پھر کبھی کہیں مدنی چینل آن کروانے کے لیے تو ہم نے کوئی ایسا پیسے تو دیے نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی امپلائی رکھے ہوں گے آپ جائیے مدنی چینل آن کروائیے۔ تو یہ نیکی کی دعوت کے سلسلے میں، کیونکہ یہ دعوت اسلامی چونکہ تھی اور ہے مدنی چینل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے چلتا رہا ماشاءاللہ سارا سلسلہ، تو دعوت اسلامی تو 81 میں ہے، تو یہ دعوت اسلامی جب مدنی چینل آئے تو دعوت اسلامی تو دنیا کے کونے بہت سارے کونوں میں پہنچ چکی تھی، اب ان کو صرف اطلاع ملی ہے کہ مدنی چینل آ گیا ہے، انہوں نے اپنی جس طرح دیگر نیکی کی دعوت دیتے تھے اس طرح مدنی چینل کی دعوت دینی شروع کر دی، ہزاروں اسلامی بھائیوں نے جب دی، اسلامی بہنوں نے دی، تو جو مدنی چینل آج جہاں پہنچا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، اور ہر طرح سے آپ کا تعاون، پھر آپ کے مشورے آتے ہیں، آپ کی کالیں آتی ہیں، آپ کی کالیں بھی ہمارے چینل کی رونق ہے یار، آپ کال کرتے ہیں تو ہمارے چینل پر رونق آ جاتی ہے۔ مرحبا۔ ایسا نہ صرف عوام بلکہ علماء و مشائخ الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کی جو ہے وہ تعریف و توصیف کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ تاثرات ہیں، ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ جی الحمدللہ دعوت اسلامی ساری دنیا میں دین کی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبات ہیں، ان میں سے ایک مدنی چینل ہے۔ 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کو 17 سال ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل 4 زبانوں میں کام کر رہا ہے، اردو مدنی چینل، انگریزی مدنی چینل، بنگالی مدنی چینل اور عربی مدنی چینل، اور اس کے علاوہ بچوں کا مدنی چینل اور بزرگوں کا مدنی چینل بھی چل رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ اور آپ کی پوری ٹیم کو سالگرہ کے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی تنظیم الحمدللہ ایک عالمی تنظیم ہے جو دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہی کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے پہ تیار ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز سے ناواقف تھے الحمدللہ وہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ نماز کے پابند ہو گئے ہیں، اور یہ سب جو جدوجہد ہے جناب حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی وجہ سے، ان کے شب و روز محنت کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ جو رفقہ کار ہے یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے عظیم قائد جناب الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ جو عظیم کام وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کا یہ سارا سلسلہ یقیناً علماء کی حمایت، علماء کرام کا تعاون اور علماء کرام کی دعائیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنے بھلے جذبات اور بھلے تاثرات ہمیں عطا کرتے ہیں، اور ہمیں بس مدنی چینل گھر گھر پہنچانے کی تحریک جو ہے نا اس کو جاری رکھنا ہے، گھر گھر مدنی چینل۔ ابھی بہت سفر باقی ہے، اگر میں کہوں کہ بہت ہی سفر باقی ہے تو غلط نہ ہوگا، کہ مطلب میڈیا کے ذریعے جو بدقسمتی کے ساتھ جو تباہی پھیل رہی ہے، اب میڈیا صرف یہ سیٹلائٹ چینل نہیں رہا،
پورا ایک سوشل میڈیا موبائل کے ذریعے اب جب کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے جو چیزیں، جو ویڈیوز آج ہمارے ٹی وی کی اسکرین یا موبائل کی اسکرین پر آ رہی ہیں، اس کی تباہی اور اس کی بربادی اور اس کی تعلق سے جو پریشانی ہے وہ کسی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب مطلب کہ کوئی رکاوٹ بھی بظاہر نہیں بن پاتی کہ یار یہاں روک لو، وہاں روک لو، یہاں روک لو، بالکل ہر طرف کھلا ہوا معاملہ ہے۔ تو ایسے میں مدنی چینل کا جو سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سوشل میڈیا کا جو سلسلہ ہے، یہ ہمارے دین، ایمان، عقائد، نظریات، افعال اور اعمال، ان سب کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی زبردست اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو اس انداز پر اگر آپ غور کریں گے، سوچیں گے کہ یہ کتنی بڑی تباہی سے بچانے والا پلیٹ فارم ہے مدنی چینل۔ اور یہ جو اس کے جو سوشل، ہمارا یہ مدنی چینل یوٹیوب پر بھی ہے، مدنی چینل فیس بک پر بھی ہے، مدنی چینل کی اپنی ہماری تو اپنی اسلام فار ایور اپلیکیشن الحمدللہ آ چکی ہے۔ تو یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے بھی مدنی چینل کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اور چیزیں ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ سب کا اس میں کردار یہ بھی ہونا چاہیے، جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو کر رہے ہیں اس کو ملٹیپلائی کریں، اور جو نہیں کر رہے وہ یہ سوچیں کہ جو فائدہ میں حاصل کر رہا ہوں، حدیث پاک میں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے اگر چینل پسند کیا ہے کہ یار اس سے ہمیں فائدہ ہوا، آپ ماشاءاللہ تاثرات دیتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ فائدہ ہوا، ہمارے بچوں کو یہ فائدہ ہوا، اور ہماری نسلوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ فائدہ پھر دنیا بھر میں کس طرح گھر گھر پہنچے، اس کو سمجھانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ یہ بس آپ کا ایک میسیج، آپ کی کوشش۔ مجھے حال میں ایک اسلام بھائی نے بتایا، یہ عرب دنیا میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک اسلام بھائی وہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، ڈیلی جب بھی ہم جیسے مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں رات کو، تو بیعت کا ٹائم میں کبھی آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جب بھی امیر سنت بیعت کرانے جب اعلان شروع ہوتا ہے تو اس کا مجھے میسیج آ جاتا ہے کہ مدنی چینل پر بیعت کرا رہے ہیں، آپ جلدی سے توبہ کر لیں۔ ڈیلی بولا یار کمال کا آدمی ہے، ڈیلی وہ مطلب اس نے یہ پکڑ لیا کہ جب بھی بیعت تو توبہ ہوگی میں میسیج کر دوں گا۔ تو اس طرح کوئی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ اگر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو خود اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یعنی مجھے پتہ ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں، کچھ اس طرح کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام آتا ہے تو اپنے فیملی ممبر کو میسیج کر دیتے ہیں، کبھی مدنی چینل پر فلاں پروگرام ہمارا آپ دیکھ لیں، ابھی فلاں پروگرام ہمارا آپ دیکھ لیں، فلاں پروگرام ہمارا آپ دیکھ لیں۔ یہ میسیجز ہے نا، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے میسیجز، واٹس ایپ میسیجز کر ہی رہے ہوتے سر، پورا دن بیٹھ کر موبائل پر ہم اپنا کام کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کا پروگرام دارالفتہ سنت آ رہا، آپ نے میسیج کر دیا، مدنی مذاکرہ میسیج کر دیا، اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر ایک سے ایک پروگرام آتے ہیں جن کو خود آپ بھی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بعضوں کے کچھ چوائس ہوتی ہے کہ بعضوں کو بعض پروگرام زیادہ پسند ہوتے ہیں، بعضوں کو بعض پروگرام زیادہ پسند ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو ہر پروگرام ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، تو لیکن یہ ہوتے ہیں۔ تو لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ مدنی چینل پر آنے والا پروگرام ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں آپ کو مدنی چینل کا فائدہ بتاتا ہوں، ایک اور فائدہ۔ آپ اس وقت مدنی چینل پر ہیں، ذرا جو اس وقت دیکھو سن رہا ہے وہ مدنی چینل پر ہے، آپ اب ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں۔ فی الحال ہمارا 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، رائٹ؟ ایگزامپل دیتا ہوں، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 60 منٹ ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی حیرت میں ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی خوشی، کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا۔ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اس پورے 1 گھنٹے میں کون سا گناہ ہوا آپ سے؟ گناہ تو یاد نہیں آ رہا، کوئی ایسا گناہ ہو؟ بظاہر کوئی گناہ کی صورت نہیں ہوئی ہوگی، بظاہر گناہ کی کوئی صورت نہیں ہوئی ہوگی۔ چینل پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، نہ موسیقی آئی، نہ میوزک آیا، نہ بے پردہ عورت آئی، نہ کوئی ایسی بے ہدا قسم کی آپ کو اور چیز نظر آئی، اللہ کا شکر ہے، نہ کوئی ایسی چیز نظر آئی جو بالکل ہٹ کر ہو، نہ دین کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، کچھ بھی نہیں، ایسا ہی خالی بیٹھے ٹائم، کچھ بھی نہیں۔ پورے کے پورا آپ دیکھیں گے تو 1 گھنٹہ آپ کا الحمدللہ کسی حد تک فائدے سے خالی، اللہ نے چاہ تو نہیں ہوگا۔ یہ دیگر پروگرام لے لیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیے کہ یہ جب تک میں مدنی چینل پر ہوں اور خود کچھ گناہ والا کام نہیں کرتا، خود دل آزاری کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یا موبائل پہ کوئی میں نے غلط کوئی گناہ والا کام تو نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، تو آپ کا مدنی چینل کا دیکھنا، جب تک آپ مدنی چینل پر ہیں، آپ سوچئے کہ اس وقت اس گھڑی اللہ پاک کی رحمت سے آپ گناہ سے کس قدر بچے ہوئے۔ واہ واہ، مرحبا۔ کوئی غیبت نہیں ہو رہی ہے، کوئی چغلی نہیں ہو رہی ہے، کوئی لگائی بجائی نہیں ہو رہی ہے،
बल्कि इस्लाह हो रही है। और अगर आपकी नीयत इल्म दीन सीखने की, तो आप उसको इल्म दीन सीखने वालों में शुमार किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, इल्म दीन सीखना जिसके लिए लोग मीलों घंटों दिनों महीनों का सफर करते थे, आज घर बैठे ये नेमत मिल रही है सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के जरिए। क्या चाहते हैं आप मदनी चैनल के जरिए से, और क्या क्यों आप ये चैनल चलाना चाह रहे हैं? आप दीनी लोग हैं, मजहबी लोग हैं, नमाज पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना, जिक्र अज़कार, ये तबलीग इल्म दीन आपका ये एक अंदाज है, तो ये आप चैनल के ऊपर क्यों अब आना चाह रहे हैं, इसको क्यों लेके आगे चलना चाह रहे हैं? तबलीग का ये भी एक जरिया है, मॉडर्न टूल्स है नेकी की दावत पहुंचाने का जरिया। अगर इस जरिए से लोगों तक गुनाह पहुंच रहा है, बदअमली पहुंच रही है, बदअकीदगी पहुंच रही है, बद मजहबियत पहुंच रही है, लादीनियत पहुंच रही है, और अखलाकियात को बर्बाद कर देने वाले मामलात इस प्लेटफॉर्म के, इस मीडियम के ज़रिए और इस ज़रिए से पहुंच रहे हैं, तो फिर आप उसकी रोकथाम के लिए आप यहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं लाएंगे, यानी खैर के काम, खैर के पहलू नहीं लाएंगे, तो फिर तो शर ही शर रह जाएगा। तो जब आपको पास एक शरई इजाज़ात के साथ एक अमल मौजूद है, काम मौजूद है, फिर आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे? आपको फ़ायदा लाजमी तौर पर उठाना चाहिए। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर कोशिश करके भरपूर फ़ायदा उठाती है। अल्लाह का शुक्र है, हम भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इस पर हमारे इस्लामी भाई में मजलिस को, हमारे दीगर निगरान ज़िम्मेदारान जो हमारे मुबल्लिगीन हैं मदनी चैनल पर, स्पेशली जो प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं, यकीन माने इनकी बिहाइंड द सीन बड़ी एफर्ट्स होती हैं, इनको लेकर बैठना होता है, और एक बेस्ट से बेस्ट प्रोग्राम अपने नाज़रीन के लिए लाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं, मीडिया पर आप माशाल्लाह आए हुए हैं और एक चैनल आप पूरा चला रहे हैं, लेकिन आपने एक अपना ही अंदाज जो है वो कैरी किया हुआ है, यानी आप कि उसमें कोई यूँ बोले मिर्च मसाला भी नहीं है, और कोई आप यूँ बोले कोई ऐसा मामला भी नहीं करते आप दो बंदों को सामने बिठा के उनकी जो है ना वो लड़ाई करा दें, कोई मामला लेके, कोई इशू लेके इधर भी करवा दें उधर भी करवा दें, इस तरह की कोई चीज़ें, यानी मिर्च मसाले वाली कुछ चीज़ें देखने को मिलती नहीं है आपके यहाँ। आपके यहाँ सीधी सीधी सादी सादी साफ साफ जो है ना वो बातें हैं। इस तरह का कोई अंदाज आप क्यों नहीं ले रहे? ताकि रेटिंग बढ़े। जाहिर सी बात है, आप कोई अभी मैं एक बात ऐसी कहूँगा कि अभी जो है ना वो कहाँ से कहाँ जो है ना चला जाएगा मामला, व्यूज जाएंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे, शेयर बात होगी कहाँ से कहाँ होगी। आपने एक अपना ही मीडियम जो है वो रखा हुआ है, भाई इसी के तहत हमें चलना है, तो ये क्यों आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है? रेटिंग चाहिए, जन्नत चाहिए यकीनन। हम कोशिश करते हैं वही काम कर जिससे हमें जन्नत मिले। अगर जन्नत के रास्ते पर रेटिंग आती है तो रेटिंग हो मरहबा, और अगर रेटिंग के लिए जन्नत का रास्ता छूटता है तो हमें ऐसी रेटिंग नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा जवाब है। मरहबा, माशाअल्लाह। हमने कौम को पुरसुकून करने के लिए, दीन की तरफ लाने के लिए ये चैनल ऑन किया हुआ है। इन्हें किसी किस्म के फितने फसाद में डालने के लिए चैनल ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक है। इनको कंफ्यूज करने के लिए चैनल ऑन नहीं किया हुआ है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए चैनल ऑन किया हुआ है। जन्नत से दूर जाने वालों को जन्नत के रास्ते पर लाने के लिए चैनल ऑन किया है। अल्लाह की बारगाह से दूर जाने वालों को अल्लाह की बारगाह के करीब लाने के लिए चैनल ऑन किया हुआ है। इश्क रसूल को फ़रोग़ देने के लिए चैनल ऑन किया गया है। मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया को मज़ीद दिलों में पैदा करने और इस शमा को मज़ीद रोशन करने के लिए ये चैनल ऑन किया गया है। तो ये चैनल अपने मकसद के साथ चलने की पूरी कोशिश करता है, जिसका मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इस मकसद के लिए कोशिश की जाती है, और ये चैनल लोगों ने कबूल किया है या नहीं किया, और ये अंदाज़ जो आप कह रहे हैं कि यही एक आप अंदाज़ लेकर चलिए, अंदाज़ को लोगों ने पसंद किया या नहीं किया, वो तो खुद आपके मदनी चैनल की जो मदनी बहारें और जो देखते हैं वो खुद आपको बता रहे होते हैं। बता रहे हैं, आगे देखिए क्या बता रहे हैं जी। घर में घरेलू मामला काफ़ी बिगड़े हुए थे घर में, क्योंकि एलसीडी वगैरह टीवी वगैरह था, तो जिसकी वजह से मदनी चैनल देखकर सबसे पहले वालिदा ने देखा, वालिदा ने देख के फिर उसके बाद वालिदा को बहुत अच्छा लगा, दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर दादाबू की बात करें तो दादाबू भी जब बैठे होते थे तो वो ही यही बात करते थे, वो मदनी वाला चैनल लगाएं, वो मदनी वाला चैनल लगाएं। मदनी चैनल देख रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, औलाद को भी तरगीब दिला रहे हैं, और माशाल्लाह फिर उससे
خیر بھی پا رہے ہیں، فیض بھی پا یہ رہے ہیں. بہت سارے گھروں میں یہ آپ کو ملے گا. ماشاء اور کئی بزرگ ملتے ہیں کہ اب جانا کہیں ہے نہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. جی. تو کئی بزرگ آپ کو ملیں گے کہ بس ہمارا تو اب یہ مدنی چینل ہمارا آسرا، ہمارا سہارا ہے. سبحان بس اللہ. ہمارا دن گزر جاتا ہے مدنی چینل کے ساتھ، نیکی کرتے کرتے، علم دین سیکھتے سیکھتے. پھر میں کہیں گیا تھا، جی. شاید افریقہ میں تھا یا کسی ملک میں تھا، وہاں ایک بزرگ ملے تھے، یا یو کے میں تھا. وہاں ایک بزرگ ملے تو میرپور کے ہوں گے، کشمیر کے، یو کے میں کہیں ملے تھے. تو ان کا انداز بھی بڑا دیسی تھا. وہ بابا آتا نا، بابا آپ کا جو چینل پر امیر سنت کا وہ کہہ رہے تھے، وہ بابا جی کی بات جو ہے نا، بس یار وہ بابا جی اتنا سادے انداز سے، اتنے آسان انداز سے بابا جی، وہ تھوڑا ان کی لینگویج زبان تھوڑی مکس تھی. جی. وہ سمجھاتا ہے نا، تو ہم جیسے جو بڈھے ہیں نا، جن کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی، نہیں آندی ہے، یا اس طرح بول رہا تھا نا، وہ بابا جی جو ہے نا وہ آسان کر کے ہمیں بات سمجھا دیتا ہے. یار بابا جی کو اللہ سلامت رکھے. تو یہ جو چینل کی، جو مدنی چینل کی جو یہ خوبی ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے یعنی امیر سنت کی تربیت ہے کہ آپ آسان کر کے بات کریں. میں اسی پر آ رہا تھا کہ آپ لوگ جو اسکالرز ہیں آپ کے، ان کی باتیں بھی جو ہے وہ سادہ ہیں، اور ان کا انداز بھی ایک سادہ ہے. ایک علمی رنگ جس طرح ایک ڈومینیٹڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے اندر، یوں مطلب بعض اوقات جو ہے وہ نظر نہیں آتا. علم کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ علم کی بات کسی کو پہنچائیں تو اس کی سمجھ میں آ جانا علم کا مقصد ہے نا. جی. اب مطلب کسی کی میں اتنی گاڑی اردو اور اتنا مطلب کہ ایک علمی اصطلاحات استعمال کروں اور ایک علمی ٹرمز یوز کروں کہ سامنے والے کی سمجھ ہی کچھ نہ آئے، تو اب وہ اختلاط کو بھی نہ سمجھے اور میں اختلاط کرتا چلا جاؤں. میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ تخفیف، جی، لفظ تخفیف، جی، مجھے ابھی یو کے سے میسج آیا کہ اجیروں کے لیے یا ملازمین کی یہ تخفیف کرے، کمی لائے. تو وہ مجھے کہنے لگے، یار میرے کو بہت دیر سے سمجھ میں آیا. میں اپنے اسلام بھائی کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ اجیروں کی جو تکفین کرنی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تخفیف کو تکفین بنا کر بیٹا تھا. اب آپ بولو کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، تب لفظ تخفیف نہ سمجھ میں آئے، جبکہ بالکل ماحول کے اندر کا ایک اسلامی بھائی ہے. تو آپ سوچیں، لیکن کنٹری چینج ہے تو یہ ساری سمجھانے، کیونکہ اصل تو علم کا فوائد یہ ہے نا کہ جب تک آپ کو علم کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی تب تک آپ کو عمل کی طرف آپ کی رغبت کیسے آئے گی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے مطلب عوامی انداز، اور چینل تو ہے ہی عوامی انداز سے لایا جائے اور شریعت کے مطابق لایا جائے. اور جہاں تک ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہم اس کو اس حد تک مطلب کہ لے جا کر کہ اس میں زیادہ دلچسپی پیدا کریں. اصل میں دلچسپی بھی پیدا کرنی ہوتی ہے نا. کڈس کے اندر کڈس مدنی چینل ہے، بزرگوں کا مدنی چینل ہے، دیگر پروگرام ہوتے ہیں، تو ہمیں دلچسپی بھی اس پہ پیدا کرنی ہوتی ہے تاکہ ہمارے ناظرین اس پہ بیٹھ سکیں. تو دلچسپی کی بھی ایک لائن ہے کہ آپ اس حد تک تو دلچسپی لا سکتے ہیں. یعنی کہ یوں سمجھے کہ آپ کسی چیز میں اگر سویٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک حد تک ہی آپ مٹھاس ڈالیں گے، اتنی بھی مٹھاس نہیں ڈال دیں گے کہ وہ میٹھا بھی نہیں کھایا جائے. نمکین بھی ایک حد تک ہی ڈالیں گے کہ اتنا بھی ڈال دیں گے کہ یار وہ کھایا نہ جائے. مرچ بھی اتنی حد تک ڈالیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کھائی نہ جائے. ہر چیز کی ایک لمٹ، ایک چیز کی حد ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ اس کو چلایا جاتا ہے. تو شریعت کی ایک لائن ہے کہ آپ اس کو کراس نہیں کریں گے. اللہ ہمارے مفتشین کو سلامت رکھے جو ماشاءاللہ عالم ہیں، بڑے اہل علم ہیں. انہوں نے بڑی مسائل اس پر اپنی گریپ مضبوط رکھنے کی کوشش کی ہے. مرحبا. میں یہاں ناظرین کو ایک بات جو ہے وہ شیئر کروں، چونکہ آف دی ریکارڈ نگران شورا کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے. آپ مبلغین کی تربیت بھی فرماتے ہیں اور جو مدنی چینل پر آتے ہیں ان کو، تو اس میں ایک بڑی ڈومینیٹڈ بات جو ہمیں سکھائی گئی ہے. ہمارا بھی ایک ظاہر سی بات ہے، 8 سال جامعہ المدینہ سے پڑھا، پھر اس کے ساتھ ایک جب آپ نے درس نظامی پڑھا ہوتا ہے تو پھر آپ کا ایک گفتگو کرنے کا کیا ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے. آپ اس میں ٹرمینالوجیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، الفاظ جیسے آپ نے پڑھے ہوتے ہیں اسی کو لے کر کے آتے ہیں. تو نگران شورا نے بڑی پیاری بات ایک موقع پر جو ہے وہ ہمیں سمجھائی کہ ہم نے مدنی چینل پر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں آنا. یعنی مدنی چینل پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی میں بتاؤں کہ ہاں یار میں بہت اسکالر ہوں، میں بڑا پڑھا ہوا ہوں، میرے پاس بڑا نالج ہے، میرے پاس بڑا علم ہے. مدنی چینل پر آنے کا مقصد ہے امت تک اصلاح کا پیغام پہنچانا
اور یہ جتنا آسان ہوگا، جتنا ریلیونٹ ہوگا، جتنا اتھینٹک ہوگا، جتنا ایزی ہوگا، اتنا بینیفیشل ہوگا. تو یہ ایک یوں بولیے کہ جو مشورے نگران شورا کے ہوتے ہیں ان کا ایک خلاصہ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. کالز بھی ہمارے پاس ہیں، آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی مدنی چینل کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا جب آپ نے اسٹارٹ کیا ٹی وی چینل تو معلوم تھا کہ چلے گا یا نہیں چلے گا، کیا تکا لگایا تھا؟ شورا کے نگران اور اس پروگرام کی شاہ سلمان مدنی کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک. خیر مبارک. اب یہ کہ اندازہ تھا یا نہیں تھا، بیسیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جتنی تیزی کے ساتھ یہ چینل گھروں میں پہنچا اور اس کو جس انداز سے قبولیت بھی ملی اور مقبولیت بھی ملی، الحمدللہ یہ یقیناً ایک یہ سب دعوت اسلامی کی، چونکہ میں نے کہا نا کہ ایک آلریڈی ورکنگ آلریڈی ہوئی تھی، اور یہ ہوا. پھر ماشاءاللہ لوگوں نے ہمارے دعوت اسلامی کے اس انداز کو رب کی رحمت سے قبول کیا. ہمیں مشورے کافی آتے رہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی، لیکن امیر علیہ سنت کو اللہ پاک نے ایک بڑا ہی زبردست ذہن دیا ہے. اور آپ کی ابتدائی سالوں میں جب مدنی چینل شروع میں چل رہا تھا، اگر میں کہوں کہ جب یہ رمضان المبارک میں مدنی چینل شروع ہوا تھا 10 رمضان کو، تو غالباً اس وقت لائیو ہوا پہلا، اور اس کے بعد شاید 3 یا 4 گھنٹے ہماری نیند ہوتی تھی، کیونکہ ہماری مسلسل یہ وہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی کہ یہ چلانا، یہ چلانا. اس وقت اتنا سسٹم اسٹیبلش بھی نہیں تھا. لوگ پہلے بہت بڑا بناتے اس کے بعد چلاتے ہیں. ہم نے پہلے چلایا ہے، اس کے بعد کچھ بنایا ہے. بالکل ہاں، الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو ہمارا کچھ ایسا نظام تھا. تو لیکن شکر ہے اللہ کا، اللہ پاک نے بڑی کرم نوازی کی اور نئے اچھے پروگرام آتے رہے. مفتیان کرام نے اپنا رول ادا کیا، مبلغین نے رول ادا کیا، امیر سنت نے بڑا وقت دیا، اور ابھی بھی آپ کے سامنے وقت دے ہی چلے جا رہے ہیں. اور پھر وہ چیزیں دیکھ آ رہی ہیں. پھر الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے، کہ شاید اگر میں کہوں کہ یہ گھر کی ضرورت بن چکا ہے، اور اب اس کے بغیر گھر والوں کا گزارا نہیں ہے. اگر یہ خدا نہ کرتا چینل بند ہو جائے یا کوئی سیٹلائٹ پرابلم ہو جائے، کہیں کوئی کیبل پرابلم ہو جائے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار آپ کیا کریں، کیسے رہیں گے. تو یہ اس وقت چینل کی، یہ مدنی چینل کی یہ پوزیشن ہے. شکر ہے اللہ کا، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. آپ سب مل کے دعا کریں اللہ پاک اس مدنی چینل کو ترقی دے، اور اللہ پاک اسے نظر بد سے بچا کر رکھے. مرحبا. جی کون؟ میرا نام ساحل عطاری ہے. میں مدنی چینل کے بدولت سے میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، اور میرا بڑا بھائی عالم دین بن گیا ہے. مدنی چینل کی کیا بات ہے. مدنی چینل کیا، اس کو یہی مدنی چینل کے ذریعے بن گیا ہوں. مطلب مدنی چینل کے ذریعے کوئی ایسا بیان سنا ہوگا، مدنی چینل کے کوئی سی ترغیب آئی ہوگی، کوئی سی بات سنی ہوگی، اور بس لائن مل گئی، ڈائریکشن مل گئی. سبحان اللہ. آپ کا کام مدنی چینل کے ساتھ ایک اور بھی ہے. آج 10 رمضان ہے اور 17 ایئر ہوئے کہ 17ویں سالگرہ ہے، 17th اس کی سمجھے کہ آپ اینیورسری ہے. تو اس پر آپ آج ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا مدنی چینل کے ذریعے آپ اپنا ایک تعاون شامل کر لیں. ماشاءاللہ مدنی چینل گھروں میں آ ہی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو مدنی چینل کے ساتھ اپنا مالی تعاون بھی رکھیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. شکر اللہ کا چل رہا ہے، اور نفلی صدقات کے ذریعے اگر آپ اس کا اپنا تعاون جاری رکھیں گے، یعنی جو ڈونیشن ہوتا ہے، تو یہ مدنی چینل کے ساتھ ایک تعاون ہے، مالی تعاون ہے، ظاہر سی بات. اب اس میں ایک بات 12ویں کا فگر اگر آپ لے لیں، جیسے کہ پاکستان میں رہنے والا سوچے کہ یار میں ہر مہینے 1200 روپے جمع کرا دوں، یو کے میں رہنے والا کہے کہ میں ہر مہینے 12 پاؤنڈ جمع کرا دوں، یو ایس اے میں رہنے والا کہ میں 12 ڈالر جمع کرا دوں ہر مہینے. تو اگر 12ویں کا فگر پکڑ لیتے ہیں آپ، جس ملک میں بھی آپ ہیں اس ملک کی کرنسی کا 12 کا عدد پکڑ لیں آپ، تو انشاءاللہ تعالی 12 دینار ہیں تو 12 ریال ہیں تو 12 درہم ہیں تو 12 یہ ہے 12 یہ ہے. ہم 12ویں والے ہیں، اگر یہ 12 کا اگر آپ فگر لے لیتے ہیں اور آپ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ یار اس مدنی چینل کے ذریعے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ مدنی چینل کا اکاؤنٹ الگ سے بھی ہم نے بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ کی رقم مدنی چینل میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا ایک اپنا بینیفٹ دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو ہوگا. اور جتنا مطلب کہ یہ مالی طور پر بہتر ہوگا، ڈیفینیٹلی اتنی ہی آپ کو اس کے فوائد مزید ملیں گے.
تو اگر آپ 1200 روپے جمع کرائیں، 1200 روپے یا جو پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کوئی 12,000 روپے دینا چاہے تو منع تو اس کو بھی نہیں ہو گیا، وہ کوئی 1200 سے کم دینا چاہے منع اس کو بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہوگا کہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں، یہ مدنی چینل کے لیے خاص الگ سے اکاؤنٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ کے پیسے مدنی چینل پہ خرچ ہوں گے، مگر اس میں صرف نفلی عطیات دیجیے گا، زکوٰۃ یا یہ اس طرح کی کوئی رقم اس میں ہم مت دیجیے گا، صاف پیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا وہی دیجیے گا. تو بڑا ایزی ہے، اگر آپ اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تو ہر مہینے آپ کے یہ پیسے مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں گرتے رہیں گے، مدنی چینل کی نشریات میں آپ کا مالی طور پر بھی حصہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ سب ڈن جیسے آپ نے حکم فرمایا، میں نے ترکیب بنا دی الحمدللہ، اور ناظرین نے بھی جنہوں نے کیا ان کے دعاؤں سے بھی ان کو نوازیے گا. اور پھر اس میں ایک میں ناظرین کے لیے عرض کروں، اس میں ہوتا ہے ایک اسکیجول پیمنٹ کا آپشن ہوتا ہے اس کے اندر، کہ آپ اپنی اگر بینکنگ آپ ایپ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اسکیجول پیمنٹ کا جو ہے نا وہ آپشن ہوتا ہے. تو اس کو یوٹیلائز کر کے آپ کیا کریں گے کہ مہینے کی فلاں تاریخ کو میرے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں. تو یہ آپ اسکیجول پیمنٹ والا معاملہ کر لیں گے تو بھی کیا ہے یہ خود بخود ہو جائے گا. تو بندہ کبھی بھول بھی جاتا ہے تو یہ سلسلہ کار یوں بولے ایک ہو جائے گا. کال دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جی جی مدنی چینل سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جی. یہ ہم الحمدللہ طاری بھی ہو گئے ہیں، اور پہلے چہرے پر داڑھی مبارک بھی نہیں تھی. بس امیر علیہ سنت کے بیانات اور عمران بھائی کے اور سب کے بہت بہت اچھے لگے، اور ہم نے الحمدللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ چہرے پر داڑھی ڈالی ہے، اور بچوں کو بھی اور گھر میں بھی مدنی ماحول بن گیا الحمدللہ. شکر اللہ پاک کا. مرحبا، صدقہ کرو مرحبا. جی تو محمد شہباز اکمل خانوال سے میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مدنی چینل واحد ایک ایسا ذریعہ جس سے گھر کا ماحول میں بہتری آتی ہے. ماشاءاللہ. مدنی چینل نے کیا لائف پہ امپیکٹ ڈالا، پورے گھر پر کیا جو ہے وہ ایک اثر چھوڑا، اس پر ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج ہے، ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. میرا نام محمد کاشف ہے اور میں ڈی جی خان دیرہ غازی خان پنجاب سے آیا ہوں. 2021 میں نے مدنی چینل دیکھا تھا. مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے مجھے اتنا کچھ علم ہو گیا کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا پینا، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کیسے کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے مدنی چینل سے یہ حاصل ہوا کہ حاجی عمران اطاری کے جو میں نے بیان سنتا تھا وہ کمال ہوتے تھے. پہلے تو ان کو سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. مدنی چینل کو دیکھنے کی بدولت سے ہی میں نے سنت مبارک رکھائی ہے، اور دلی خواہش تھی کہ میں فیضان مدینہ عالمی مرکز میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، اور کوشش کرتا رہا. پہلے 1-2 سالوں میں کوشش کی لیکن نہیں آ سکا، کیونکہ دنیاوی کام ہوتے ہیں، پھر ٹائم نہیں ملتا. الحمدللہ اس سال میں نے کوشش کی، اور میں ڈرائیور ہوں. ڈرائیوری چھوڑ کر اپنے نئے کو کہا ہے کہ میں پورا 1 ماہ کا اعتکاف کروں گا اور عالمی مرکز فیضان مدینہ جاؤں گا. تلفظ کی بالکل مجھے ادائیگی نہیں آتی تھی. فیضان مدینہ میں آ کے یہ سیکھا کہ تلفظ کے بغیر قرآن مجید پڑھنا ادھورا سا لگتا تھا. بسم اللہ میں بھی تلفظ کی بہت مطلب کمی محسوس ہوتی تھی. یہاں کر ہمیں اتنا کچھ حاصل ہو گیا کہ ہم صحیح تلفظ سے نماز کا طریقہ سیکھ گئے، قرآن مجید کی تلاوت سیکھ گئے ہیں، اور اس میں پڑھنے سے بھی ہمیں سکون ملتا ہے. کیا بات ہے مدنی چینل کی. مدنی چینل قرآن پڑھنے کا شعور دے رہا ہے سب. میں ایک بزرگ کو ملا، انہوں نے کہا کہ اپنا بھی بتایا اور اپنے گھر والوں کا بھی جو ہے وہ بتایا کہ ہم نے جو قرآن پاک پڑھا وہ مجہول انداز میں جو ہے وہ پڑھا، لیکن مدنی چینل کی برکت سے ہم نے اپنا ذہن بنایا کہ ہم نے معروف طریقے کے مطابق درست طریقے سے قرآن کریم جو ہے قرآن کریم کی جو خدمت مدنی چینل کے ذریعے ہوئی نا، سب سے پہلے جب مدنی چینل شروع ہوا تھا نا تو ہم نے مدرسۃ المدینہ بالیگان مدنی چینل پر لگایا تھا. سبحان وہ ایک بالکل وہ شروع کے دن تھے. اسلام بھائی آتے تھے اور ہمارے اسلام بھائی اس کو پڑھاتے تھے، اور وہ ہم اس کو دکھاتے تھے مدنی چینل پر، ریکارڈ ہوتا تھا. مدرسۃ المدینہ بالیگان ہی نام تھا اس پورے سلسلے کا. تو اس پھر تفسیر قرآن اور قرآن کریم کے تعلق سے کافی بیانات یہ مدنی چینل پر آتے رہے، اور ابھی بھی آ رہے ہیں. تفاسیر آ رہی ہیں، اور قرآن کریم کے تعلق سے ایک سے ایک موضوع مدنی چینل پر آ رہے ہیں. پھر یہ کہ قرآن کریم کا آپ نے پروگرام کیا میرے رب کا کلام، بڑا ایک مفصل پروگرام کیا ماشاءاللہ. اس پہ بھی کافی چیزیں ہم نے دکھانے کی کوشش کی، اور آج تک الحمدللہ مدنی چینل پر قرآن ہے، حدیث ہے، ان کی وضاحت ہے، اور اس سے متعلق سیرت ہے. یہ مدنی چینل پر الحمدللہ شاید کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک پروگرام جو ہے نا یہ قرآن اور حدیث سے متعلق ماشاءاللہ آتے ہیں، جو اصلاح امت کے لیے بہت ضروری ہے. مرحبا. جی کال لیتے ہیں.
اللہ رب العزت کی دعوت اسلامی پر اور دعوت اسلامی کے بالخصوص شعبہ مدنی چینل پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا، آمین 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 ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جی کون؟ محمد وسیم عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ 2008 یا 9 میں مدنی چینل دیکھا اور ادھر سے اعتکاف کرنے کا ذہن بنا، اور الحمدللہ 2010 میں پہلی دفعہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہیں امامہ شریف سجانے کی سعادت ملی، داڑھی شریف رکھنے کی نیت کی، اور بھی دیگر اچھی نیتیں کی، اور الحمدللہ اس وقت شعبہ مدنی کورسز میں ایز اے معلم خدمت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس شعبے میں بھی تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی خیر دے، برکت دے، استقامت دے، اور خوب مدنی چینل کی مزید بہاریں ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اس دینی کام کو آگے بڑھانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں،